ناظرین اکرام، آج ہم آپ کے لیے اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک جانثار صحابی جن کا تاریخ کی کتابوں میں حبیب بن زید رضی اللہ تعالی عنہ آتا ہے، ان کے زندگی کی ایک ایسی درد بھری داستان لے کر آئی ہیں جسے سن کر یقیناً آپ سب کا دل نرم اور آنکھیں نم ہو جائیں گی۔ کیا ہے یہ پورا واقعہ؟ آئیے سنتے ہیں۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ کے حکم پر مکہ معظمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لاتے ہیں تو مدینہ منورہ میں آنے کے بعد اسلام بہت تیزی کے ساتھ پروان چڑھنے لگا۔ پورے قبائل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے اور اسلام کے دامن سے وابستہ ہو جاتے۔ عرب کی سرزمین پر چاروں طرف اسلام کا اور پیغمبر اسلام کا ڈنکا بج رہا تھا۔ دن بدن ہزاروں کی تعداد میں لوگ اسلام کے دامن سے وابستہ ہوتے چلے جا رہے تھے۔ اسی دور میں نجد کی سرزمین پر ایک شخص تھا جس کا تاریخ کی کتابوں میں نام مسلمہ کذاب آتا ہے۔ جب مسلمہ کذاب نے اسلام کے تعلق سے اور پیغمبر اسلام کے تعلق سے سنا تو اس کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ اگر میں بھی لوگوں میں اپنے آپ کو نبی ظاہر کر دوں تو ظاہر ہے کہ لوگ میری بات کو مان لیں گے، مجھ سے محبت کریں گے، میری اطاعت کریں گے اور پھر میں مزے اور آرام والی زندگی گزاروں گا۔ اس نے یہ سوچا کہ اگر میں لوگوں میں اپنے آپ کو نبی ظاہر کر دیتا ہوں تو مجھے بھی لوگ وہی عزت دیں گے جو عزت لوگ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو دے رہی ہیں۔ اب اس نے ایک منصوبے کے تحت لوگوں میں اپنے نبی ہونے کا اعلان کر دیا اور بہت سارے لوگ جو اب تک اسلام کے دامن سے وابستہ نہیں ہوئے تھے وہ مسلمہ کذاب کی باتوں میں آ گئے اور لوگوں نے اسے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نبی ماننا شروع کر دیا۔ جب مسلمہ کذاب نے دیکھا کہ دھیرے دھیرے اس کے چاہنے والوں کی تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے تو اس نے ایک خط حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا۔ جب خط حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ منورہ آیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اس خط کے اندر مسلمہ کذاب نے یہ لکھا تھا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہ جیسے تم اللہ کے نبی بن کر آئے ہو ایسے ہی میں بھی اللہ کا نبی بن کر آیا ہوں۔ تم اپنے لوگوں میں اس بات کا اعلان کر دو کہ تمہارے دنیا سے جانے کے بعد وہ لوگ مجھے اللہ کا نبی تسلیم کر لیں۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یا تو ایک کام کرو، تم عرب کے نبی بن جاؤ اور میں عجم کا نبی بن جاتا ہوں۔ اس طرح کی بہت ساری باتیں اس نے خط کے اندر لکھی تھی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ وہ سمجھوتا کرنے کی بات کر رہا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مسلمہ کذاب کے خط کو دیکھا آپ نے فوراً اس کا جواب لکھایا اور جواب لکھوانے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام میں اعلان کر کے فرمایا تم میں سے کون ہے جو میرا خط مسلمہ کذاب کے پاس لے کر جائے گا؟ تمام صحابہ اکرام ابھی انتظار ہی کر رہے تھے کہ مجمع میں موجود ایک غریب صحابی جن کا نام حبیب بن زید رضی اللہ تعالی عنہ آتا ہے، جو مدینہ منورہ کے غریب صحابہ میں شمار کیے جاتے تھے، اپنے سر پر کھجوروں کا ٹوکرا رکھ کر مدینے کی گلیوں میں دن بھر وہ بیچا کرتے تھے۔ وہ کثیر العیال تھے، ان کے تقریباً 11 یا 12 بچے تھے۔ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں اس وقت بیٹھے کھجورے کھا رہے تھے۔ جیسے ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم میں کوئی ہے جو میرا خط مسلمہ کذاب تک لے جا کر پہنچائے گا؟ جناب حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھجور کھاتے کھاتے فوراً اپنی جگہ پر کھڑے ہو جاتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ ذمہ داری مجھے دیں، یہ کام میں کروں گا۔ صحابہ اکرام نے حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا کہ اللہ کے بندے کم سے کم منہ کے اندر جو کھجور تھی کھجور کو ختم کر لیتے، اس کے بعد جواب دیتے، اتنی جلدی کیا ہے؟ حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اگر میں منہ کے اندر موجود کھجور کے ختم کرنے کا انتظار کرتا ہو سکتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ذمہ داری کسی اور کو دے دیتے، اس لیے میں نے کھجور کے ختم ہونے کا انتظار نہ کیا بلکہ میں نے فوراً جواب دیا کہ یا رسول اللہ یہ کام آپ مجھے سونپ دیں، آپ کا یہ کام میں کرنے کو تیار ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے پاس بلایا اور بلا کر اپنا نیزہ
نیزہ اور اپنی سواری کا گھوڑا ان کے حوالے کیا اور ساتھ ہی فرمایا حبیب بہت احتیاط کے ساتھ جانا، اس وقت مسلمہ کذاب بہت غصے میں ہے، اپنا خیال رکھنا۔ صحابہ اکرام کہتے ہیں حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ کے غریب صحابہ میں شمار کی جاتی تھی، آپ بہت کمزور بھی تھی، لیکن جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا نیزہ ان کے حوالے کیا تو حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس محفل سے ایسے اکڑ کر باہر نکلتے ہیں، ایسا محسوس ہوتا تھا کہ مانو کسی فوج کا سپہ سالار چلا جاتا ہو۔ ان کی جرت کو دیکھ کر، ان کی ہمت کو دیکھ کر، ان کی جانثاری کو دیکھ کر وہاں موجود صحابہ اکرام رشک کر رہے تھے۔ جناب حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کے گھوڑے کی پشت پر سوار ہو جاتے ہیں، اس کے رخ کو نجد کی طرف موڑتے ہیں، اسے ایڑ لگاتے ہیں اور تیزی کے ساتھ نجد کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ آپ سفر کرتے کرتے نجد پہنچ جاتے ہیں، اس کے بعد آپ مسلمہ کذاب کے دربار میں پہنچتے ہیں۔ اس وقت اس کا دربار لگا ہوا تھا، سینکڑوں کی تعداد میں اس کے چاہنے والے دربار میں موجود تھے۔ ایک شخص جو اس وقت مسلمہ کذاب کا ماننے والا تھا، جس نے بعد میں کلمہ پڑھا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ ہو گیا، وہ شخص روایت کرتا ہے جب جناب حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمہ کذاب کے دربار میں پہنچے، آپ نے وہاں پہنچتے ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نیزہ زمین پر گاڑ دیا۔ آپ نے جیسے ہی نیزے کو زمین پر گاڑا ویسے ہی مسلمہ کذاب کے دل میں ایک خوف پیدا ہو گیا، وہ کانپنے لگا۔ اس نے کہا کہ اے مسافر، تم کون ہو؟ کہاں سے آئے ہو؟ آخر یہاں آنے کی وجہ کیا ہے؟ جناب حبیب بن زید نے جب یہ سنا، آپ نے مسکرا کر کہا تم اپنے آپ کو نبی کہتے ہو اور تم ہمیں نہیں پہچانتے، ہمارے تو چہرے بھی بتاتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، ہم ان کے جانثار ہیں۔ جب مسلمہ کذاب نے یہ سنا، وہ کہتا ہے یہاں آنے کی وجہ کیا ہے؟ آپ نے جواب دیا تو نے ہمارے نبی کی خدمت میں جو خط بھیجا تھا میں اس کا جواب تیرے لیے لے کر آیا ہوں۔ آپ نے اپنے ہاتھ کو آگے بڑھایا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خط مسلمہ کذاب کے حوالے کر دیا۔ اس دور کے بادشاہ جو ہوتے تھے وہ خود خط نہیں پڑھا کرتے تھے، بلکہ ان کے خدام خط پڑھا کرتے تھے۔ مسلمہ کذاب نے آپ کے ہاتھوں سے خط لیا، اپنے قریب موجود ایک خادم کے حوالے کیا اور کہا پڑھ کر بتا کہ انہوں نے جواب میں کیا لکھا ہے۔ اب اس شخص نے جب خط کو پڑھنا شروع کیا تو سب سے پہلے اس میں لکھا تھا اے مسلمہ کذاب، تو جھوٹا ہے، تیرا دعویٰ جھوٹا ہے۔ اب بڑے دربار میں جب اس کے بارے میں یہ پڑھا گیا، وہ لوگوں کے سامنے ذلیل و خوار ہو گیا، اسے بڑا غصہ آیا۔ اس نے طیش میں آگے بڑھ کر جناب حبیب ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا اس خط میں جو لکھا ہے بتا اس کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ جناب حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہمارے نبی نے جو لکھا ہے بالکل صحیح ہے، وہ تجھے کذاب مانتے ہیں، ہم بھی تجھے کذاب مانتے ہیں۔ جب مسلمہ کذاب نے یہ سنا، وہ غصے میں لال ہو جاتا ہے، کانپنے لگتا ہے، اپنی تلوار کو نیام سے باہر نکالتا ہے اور کہتا ہے دیکھ میرے ہاتھوں میں تلوار ہے، اب بتا تو کیا کہتا ہے، میں تیری گردن مار دوں گا۔ جناب حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہم تو تمام کلمہ پڑھنے والے تجھے کذاب ہی مانتے ہیں، تو کل بھی کذاب تھا، آج بھی کذاب ہے۔ اس نے آگے بڑھ کر تیزی کے ساتھ تلوار ماری، آپ کے جسم سے ایک ہاتھ کٹ کر زمین پر گر جاتا ہے۔ اس کے بعد کہا کہ اب بتا تو میرے بارے میں کیا کہتا ہے؟ آپ نے فرمایا جو میں نے پہلے کہا تھا اب بھی وہی کہتا ہوں، تو کذاب تھا، تو کذاب ہے۔ مسلمہ کذاب نے آپ کے دوسرے ہاتھ پر بھی تیزی کے ساتھ تلوار ماری، آپ کا دوسرا ہاتھ بھی زمین پر کٹ کر گر گیا۔ مسلمہ کذاب نے کہا اگر زندگی چاہتا ہے، موقع ہے تیرے پاس، بتا تو میرے بارے میں کیا کہتا ہے؟ آپ نے فرمایا جو میں نے پہلے کہا اب بھی وہی کہتا ہوں۔ ایک مرتبہ میرے نبی نے جسے کذاب کہہ دیا، ہم اسے ہمیشہ کذاب ہی مانتے ہیں۔ مسلمہ کذاب غصے میں کہتا ہے ذرا پیچھے پلٹ کر دیکھ، تیرے پیچھے میرے سپاہی موجود ہیں، میرا ایک اشارہ ہوگا اور تیرے جسم سے گردن کو جدا کر دیا جائے گا۔ جناب حبیب بن زید فرماتے ہیں جب میں اپنے گھر سے نکلا تھا تو اپنے پیچھے 12 بچے چھوڑ کر آیا تھا، اور تو جانتا ہے ان بچوں میں کچھ بچے ایسے ہیں جو ابھی گود میں ہیں، ابھی چلنا سیکھا ہے، ابھی دودھ پیتے ہیں۔ جب میں اپنے گھر سے نکلا تھا اپنے نبی کے قدموں پر
جان قربان کرنے کے لیے تو میں نے پلٹ کر اپنے بچوں کو نہیں دیکھا تھا، اب یہاں پلٹ کر تیرے سپاہیوں کو کیا خاک دیکھوں گا؟ ہمیں جو کہنا تھا ہم نے کہہ دیا، تجھے جو کرنا ہے تو کر۔ اس کے بعد وہ شخص کہتا ہے کہ مسلمہ کذاب غصے میں کانپتے ہوئے آگے بڑھتا ہے اور ایک تلوار کے وار سے ان کی گردن کو جسم سے جدا کر دیتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ یہاں جناب حبیب بن زید کے سر کو مسلمہ کذاب قلم کر رہا تھا، اور وہاں مدینہ منورہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں نم ہو جاتی ہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں کو دعا کے لیے اٹھاتے ہیں، اور صحابہ اکرام کی موجودگی میں حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ناظرین اکرام، آپ دیکھیں آج ہمارے اور آپ کے جیسے مسلمان ناموس رسالت کی صرف باتیں کرتے ہیں، عشق رسول کی صرف باتیں کرتے ہیں۔ صحابہ اکرام زبانی جمع خرچ کرنے والے نہیں تھے، جب وہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے تو یقیناً اپنے نبی کی محبت میں اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کرنے کے لیے ہمہ وقت تیار رہتے تھے۔ ہم اور آپ زبان سے تو محبت رسول کا دعویٰ کرتے ہیں، ناموس رسالت کی بات کرتے ہیں، ختم نبوت کے لیے اپنی جان قربان کرنے کی بات کرتے ہیں، لیکن جب بات عمل کی آئے ہم سے 5 وقت کی نماز نہیں پڑھی جاتی، ہم سے نبی کی سنت پر عمل نہیں کیا جاتا، ہم سے ڈرامے فلمیں کھیل تماشے نہیں چھوٹتے، ہم سے گالی گلوج نہیں چھوٹتا، ہم اللہ رسول کی نافرمانی کے کام بھی کرتے ہیں اور اپنے آپ کو عاشق رسول بھی کہلاتے ہیں۔ عاشق رسول وہ نہیں ہوتے جو صرف زبان سے دعوے کرتے ہیں، حقیقت میں عاشق وہ ہوتے ہیں جو نبی کی محبت میں اپنا سب کچھ لٹا دیا کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ میرا کریم ہمیں اور آپ کو صحابہ اکرام کی طرح اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی پکی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جناب حبیب بن زید کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنا سب کچھ نبی کے نام پر قربان کرنے کی اللہ ہمیں توفیق اور جذبہ عطا فرمائے، اور قیامت کے دن بھی میرا کریم اپنے انہی محبوبین کے قدموں میں ہمیں اور آپ کو جگہ عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔